آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے جب مجھ سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب سے میں گیا، وہ فیملی ڈاکٹر ہیں، وہاں جب گیا میں اپنا چیک اپ کروانے کے لیے، تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ بچے جو ہیں جب ان کو حفظ میں ڈالا جاتا ہے یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے، حفظ کرتے ہوئے، یعنی 10 پارے 15 پارے یا 20 پارے پڑھ جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے وہ کیوں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں؟ قرآن پاک کو درمیان تک یعنی حفظ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کیوں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ پیرنٹس کی غلطی ہے، والدین کی غلطی ہے، یا اس بچے کی غلطی ہے، یا پھر اساتذہ کی غلطی ہے؟ یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ پیرنٹس جو ہیں بچے کے، جن لوگوں کے بچے حفظ کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس، ان کے والدین اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، ان کے لیے یہ ویڈیو پاورفل ثابت ہونے والی ہے۔ اب پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو سکھاتا ہوں، ضرور سنیے گا، یہ بہت ہی زبردست بات آپ کو بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 62 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سیکھیں گے، آپ نے بھی ساتھ ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سکھاتا ہوں کس طریقے سے آپ کو تجوید کے ساتھ جو سکھاتا ہوں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ واو زبر وا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، وا نہیں پڑھنا، وا اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ للہ، لام زیر لام، لل لام کھڑا زبر لا، للہ ہا زیر لام ہل، للہ وللہ۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، پہلے میں پڑھاتا تھا ہا لام زیر ہل، اس طریقے سے پڑھاتا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے پڑھانا، لیکن کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کیوں پڑھاتے ہیں؟ پہلے جس حرف کے اوپر زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، وہ نام لیا کریں، پھر جو ہے وہ پڑھایا کریں اس طریقے سے۔ تو میں نے سوچا آج پھر اسی طریقے سے پڑھا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ہا زیر لام ہل، وللہ، میم زبر شین، مش را زیر ری، مشری، قاف پشقو، مشرقو، واو زبر لام ول، میم غین زبر مغ، میم زبر غین مغ، را زیر ری، با پشبو، مغربو۔ بعض اوقات لوگ یہ غین ساکن کو پڑھتے ہوئے قلقلہ کر جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، مغربو نہیں پڑھنا، مغرب، را کے نیچے زیر را بریک پڑا جائے گا، با کو جب ساکن ہوگی با تو با میں قلقلہ ہوگا۔ شین میں بھی قلقلہ نہیں کرنا، اور را کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ بھی را کو بریک پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ قاف کا وقف ہے، یہ وقف کی علامات میں سے اگر رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ فا زبر فا، حمزہ زبر یا آئی، نون زبر نا، میم الف زبر ما، فا آئی نما، تا پشتو، واو زبر لام ول، لام پیش واو لو، تو ولو، یہ دو نقطوں والا تا ہے، بریک پڑھیں گے، اس کو اوپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واو کے اوپر زبر ہے، واو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، واو زبر وا، اس طریقے سے۔ لیکن جب اس کو لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو واو لام زبر ول، واو زبر لام ول، لام پیش ولو، ولو، تو ولو۔ فا زبر فا، ثا زبر میم، ثم، میم زبر ما، فثم۔ ثا کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، میم کے اوپر شد غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار۔ اس کے بعد والا ورڈ ہے واو زبر جیم، وج، ہا پیش ہو، وج ہو، لیکن ہا کو جب آگے والی لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وہاں پہ لام ہے، لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ جیم ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کر کے پڑھنا ہے، وج، اس طریقے سے، وج ہو۔ اور اس لائن کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ہا پیش لام ہل، ہا کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف ہے، لام ہے، دونوں کو چھوڑ دیں گے، یہ جس لام کے اوپر شد ہے اس لام کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے، اور یہ اس لفظ کو لفظ اللہ بولتے ہیں۔ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہاں پہ پر پڑھیں گے، اس کو کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا۔
اسٹاپ نہیں کریں گے تو ہاں کے نیچے زیر ہے وہ بھی پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے ان اللہ، حمزہ زیر نون زیر، ان حمزہ زیر نون، ان نون زبر لام، نل لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. آگے لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے نون کے اوپر، اس لیے لفظ اللہ کو پر پڑھا جائے گا، اور بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، نون کو جس لام کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا، ملایا جائے گا. واو زبر الف وا، سین زیر سی، عین دو پیش عن، واسعن. اب بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں واسعن، ایسا نہیں پڑھنا، غلط طریقہ ہے. واسعن، سعن، عین میں کلکلا بھی نہیں کرنا. اور آگے ہے علیم، دونوں عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، سیپریٹ کر کے پڑھنا ہے تاکہ سمجھنے میں اور سننے والے کو، پڑھنے والے کو اور سمجھنے والے کو پرابلم نہ ہو. عین زبر ع، لام زیر یا لی، علی، میم دو پیش من، علیمن. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا، علیم. واو آگے ایک آیت نمبر 115 سٹارٹ ہو رہی ہے، واو زبر وا، ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے واو کو. قاف زبر الف قا، قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا. لام پیش تا، لت، تا زبر تا، لتا، خوا زبر خوا. ذال زبر لام، ذال لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو. لفظ اللہ سے پہلے زبر کے اوپر، ذال کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے. وقالوا اتخذ اللہ، لام کو جب تا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں واو ہے، الف ہے، پھر الف ہے، ان کو چھوڑ دیں گے، لام کو ڈک تا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. لال کو لفظ اللہ کی لام جس لام کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. واو زبر وا، لام زبر لا، والا، دال دو زبر دن، والا دن. اس کے بعد ہے لام، اسلام کے جہاں پر یہ لام آ جائے آیت کے درمیان میں تو وہاں پہ رکنا نہیں رکنا چاہیے، لام کا مطلب نہیں ہوتا ہے. اگر رک بھی جاتے ہیں کسی پرابلم کی وجہ سے تو پیچھے سے پڑھنا پڑے گا یا اسی لفظ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہے جب یہاں ملا کے پڑھیں گے والا دن صبح، دال کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کی تنوین کے بعد سین ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. سین کے بعد با ہے، سین سیری کے ساتھ پڑھا جائے گا، سین پیش با صبح، ہا کھڑا زبر ہا، صبح نون زبر نہ، ہا الٹا پیش ہو، سبحانہ. اس طریقے سے پڑھنا ہے. با حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے، با کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک پڑھا جائے گا. نون کے بعد ہا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. یہاں پر اب اس لائن کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. اب اس کے بعد ہے با زبر لام، بل لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، بل لاہو. با کے بعد جو لام ہے پہلی، اس لام کو چھوڑ دیں گے، با کو دوسری لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے جس لام کے اوپر شد ہے، بل لاہو. اور یہاں پر غنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اب اس کے بعد ہے میم الف زبر ما، میم زبر الف ما، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. فا زیر سین فس، سین زبر سا، فسا. فا کو جب سین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، بیچ میں یا ہے، الف ہے، پھر لام ہے، اس تین کو چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ سین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، ما وا تا زیر تی، فس سماواتی. واو زبر لام ول، حمزہ زبر را، ار ضاد زیر دی، والارضی. جب یہاں پہ وقف کریں گے ضاد ساکن ہو جائے گا، والارض. واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. یہاں پہ چھوٹا تو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں. کاف پیش لام کل، لام دو پیش لام لل، لام زبر لا، کل للہ، ہا الٹا پیش ہو، کل للہ. اب یہاں پر یہ کاف جو ہے یہ بریک پڑھا جائے گا، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ غنہ ہوگا، ادغام جر ملون ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں کریں گے. کل اللہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. قاف زبر الف قا، نون زیر نی، تا و پیش تو، نون زبر نا، قانتونا. قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، الف ہے آگے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. عارضی طور پہ جب نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقف بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو، نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. جب کریں گے تو اڑھائی الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. قانتون.
اس کے بعد ہے بدیع السماواتی، با زبر با، دال زیر یا، دی، بدیع، عین پیش سین، عس، آگے والی لائن کے آگے والی لائن جو شروع ہو رہی ہے وہاں پہ سین ہے، تو سین کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے. پہلے ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں. بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات، عین پیش سین، عس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، کیونکہ پہلے والی لائن کے اوپر جو اوپر والی لائن ہے اس کے آخر میں عین تھا، عین کو سین کے ساتھ ملائیں گے. میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، ما وا، تا زیر تی، بدیع السماوات، واو زبر لام ول، حمزہ را زبر حمزہ زبر را ار، ضاد زیر دی، والارض، جب یہاں پہ وقف کریں گے تو ضاد ساکن ہو جائے گا. والارض نہیں کرنا چاہتے تو ضاد کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی. اب اس کے بعد ہے واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وا ای، زال زبر الف زا، و ایذا، قاف زبر قا، ضاد کھڑا زبر ضا، و ایذا قضا، زال کے بعد الف ہے، یہ زال جو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، و ایذا قضا، حمزہ زبر میم ام، را دو زبر رن، امرن، فا زبر فا، حمزہ زیر نون ان، فان، نون زبر نا، فان، میم زبر الف ما، فانما، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، یہاں پہ مد منفصل ہے، ضاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، آگے یا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، را کے اوپر دو زبر ہیں، یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، نون کے اوپر شد ہے، آپ کو بتا چکا ہوں کہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. یا زبر یا، قاف و پیش، قاف پیش وقو، لام پیش لو، یقولو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، یقولو لہو. یہ جو قاف ہے دو نقطوں والا یہ پر پڑھا جائے گا، اس کا مخرج زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، قاف. یقولو لہو، کاف پیش نون کن. اب اس کے بعد ہے فا یکون، نون کیونکہ یہاں پہ ساکن تھا تو نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، یہ فا حروف اخفا میں سے ہے اس لیے یہاں پہ نون پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، فا زبر فا، یا زبر یا، فایا، کاف پیش واو، کو، نون پیش نو، فا یا کو نو. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. فا یکون، مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، کن فیکون، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب یہاں پر آپ کو میں وہ بات سمجھانے جا رہا ہوں جو آپ کو میں نے بتایا تھا. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اپنا چیک اپ کروانے کے لیے، تو اس ڈاکٹر صاحب نے مجھے سوال کیا کہ یہ بچے جب ان کو حفظ میں ڈالا جاتا ہے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے، تو کچھ بچے 5 پارے 10 پارے 15 پارے 20 پارے پڑھنے کے بعد بھی بھاگ جاتے ہیں اور ان کا دل نہیں کرتا پڑھنے کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں غلطی ماں باپ کی ہے، بچے کی ہے، یا اساتذہ کی ہے؟ کس وجہ سے جو ہے یہ بچے پریشان ہوتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ ان کا پڑھنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ شروع میں تو ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. دیکھیں یہ بات جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس بات پر عمل کر لیا تو آپ کے بچے جلد حافظ بن جائیں گے اور اچھے طریقے سے اور مضبوط منزل والے حافظ بنیں گے، ان کو منزل بھی یاد ہوگی. اس کا کس کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داری جاتی ہے؟ اگر ماں باپ کوئی بھی ماں باپ سمجھتا ہے کہ بچے کو ہم مدرسے میں چھوڑ دیں اور وہ حافظ بن کے آ جائے گا، ہمارا کام ہے چھوڑنا، یہاں سے بھیجیں اور وہاں مدرسے میں پڑھے، صبح کے ٹائم جائے شام کے ٹائم واپس آ جائے، تو اس طریقے سے ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن حافظ بن جائے گا. یہ بہت بڑی ان کی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا. اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے چند چیزیں ہیں. اگر آپ نے ان چند چیزوں پر عمل کر لیا
تو آپ کے بچے کا دل کبھی بھی اس سے نہیں اٹھے گا اور اس کا شوق اور بڑھے گا۔ ہو سکتا ہے میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں اس گفتگو کو ویڈیو کی شکل میں بھی لاؤں، اپنے دوسرے چینل پہ یا اسی چینل پہ بنا کے بھیج دوں، لیکن وہ ٹائم کی بات ہے، جیسے ہی کوئی ٹائم ملے گا۔ پھر یہاں پر آپ کو ایک کوشچن کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے، جو ماں باپ ہوتے ہیں انہوں نے جب یہ سوچ لیا کہ میں نے اپنے بچے کو حفظ کروانا ہے، تو ان کو اس سوچ کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوں گی جب تک اس بچے کا حفظ مکمل نہیں ہوتا۔ وہ کون سی ہیں؟ آپ نے کرنا کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کو حفظ کروانا ہے، آپ نے سوچ لیا کہ میں نے ہر صورت حفظ کروانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اپنے بچے کی سوچ یہ نہیں بنانی کہ آپ نے حفظ کرنا ہے پھر آپ نے بڑے ہو کے دنیا کمانی ہے، پیسہ کما کے پھر جو ہمیں کھلانا ہے، ایسی سوچ نہیں بنانی۔ آپ نے اپنے بچے کی سوچ بنانی ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے حفظ کرنا ہے اور دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنے لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے ان کو فائدہ ہوگا، ہمیں بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھنا ہے اور آگے سکھانا ہے۔ باقی رزق جو ہے وہ رب کی ذات ہے دینے والی، وہ چاہے آپ جس جگہ پہ بھی ہیں، جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ یہ بچے کا ذہن بنانا ہے۔ جب یہ بچے کا ذہن بنے گا تو وہ حفظ کرتے ہی وہ ایک اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑے گا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کے لیے نکل پڑے گا۔ جب یہ آپ اس کا ذہن بنا لیں گے پھر وہ بور نہیں ہوگا۔ یہ بہت پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے اس کا ذہن بنائیں گے تو وہ پھر شوق سے پڑھے گا اور بور بھی نہیں ہوگا۔ اب دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالیں، یہاں پر آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے مدرسے میں ڈالنا ہے، سارا دن وہ مدرسے میں رہتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے چھوڑ کے آنا ہے، لے کے آنا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ کے واپس، نہیں، جس قاری صاحب سے وہ بچہ پڑھ رہا ہے آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وہ قاری صاحب بھی میرے بچے کا ٹائم ضائع نہیں کرے گا، اور ایک اچھا قاری ہے، تجوید کے ساتھ پڑھانے والا ہے۔ جب میرا بچہ اس کے پاس حفظ کر کے نکلے گا تو اس کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی اور اچھے طریقے سے پڑھا بھی سکے گا، پڑھ بھی سکے گا۔ ایسے قاری کے پاس جو ہے وہ بھیجنا ہے۔ اب آپ نے قاری صاحب کے ساتھ، جس آپ کے بچے کو جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اٹیچ رہنا ہے، اس کے ساتھ بھی ملاقات رکھنی ہے۔ ہر دوسرے دن، 5 دن بعد، 10 دن بعد آپ نے ٹائم نکالنا ہے، جب اپنے بچے کو چھوڑنے جائیں یا کسی اور ٹائم جو آپ کو ٹائم ملے، اس قاری صاحب، اس بچے کے قاری صاحب سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ اس قاری صاحب سے پوچھنا ہے میرا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، اس کی منزل کیسی ہے، سب کی کیسی ہے، سبق کیسا ہے۔ یا اپنے گھر میں جب وہ بچہ آتا ہے آپ کے واپس، اپنے بچے سے سنیں، آپ کو اس میں کوئی خامی لگتی ہے تو اس کے قاری صاحب کو بتائیں کہ یہ بچہ اس طریقے سے غلطی کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، میں نے اسے سنا ہے اس کو نہیں آیا، یہ ہے، جس طریقے سے ہوتا طریقہ کار وہ قاری صاحب کو بتائیں۔ آپ قاری صاحب کے ساتھ 15 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ اور یہ ایک میری رائے ہے، اگر آپ جب جاتے ہیں ملاقات کے لیے، قاری صاحب کے ہاتھ میں 500 1000 پکڑا دیتے ہیں، یہ ایک لالچ نہیں ہے، لالچ کے طور پہ نہیں، ایک ان کو گفٹ کے طور پہ دیں کہ آپ میرے بچے کو پڑھاتے ہیں، یہ صرف میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کچھ اخراجات اگر آپ اتنی زیادہ استطاعت رکھتے ہیں زیادہ بھی دے سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے، لیکن میں ایک آپ کو ایک کم مارجن میں بتا رہا ہوں، تو اس قاری صاحب کا دل خوش ہو جائے گا، وہ اور اچھے طریقے سے پڑھائے گا۔ اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے، جب بچہ وہاں سے واپس آتا ہے معذرت، جب بچہ آپ کا واپس آتا ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، سب سے بڑا اس بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس بچے کو پر اثر کرتا ہے گھر کا ماحول۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، پیرنٹ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیا تو ہمارا بچہ جو ہے وہ حافظ بن جائے گا، سال لگے گا، 1.5 سال، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ غلط سوچ ہے آپ کی۔ اپنے بچے کو حفظ کروانے کے لیے آپ کو بھی ساتھ ساتھ بچے کے چلنا پڑے گا۔ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں، میں نے اس ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی جواب دیا، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ اس بچے کو پریشانی نہ ہو پڑھنے میں۔ مثال کے طور پہ کیسا بنائیں،
دیکھیں آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے اور آپ اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑ کے سارا دن وہ ادھر رہتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں چلو بیٹا قرآن پاک اٹھائیں، اس کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں، فلاں کمرے میں، وہاں بیٹھ کے یاد کریں قرآن پاک. اور باقی جو گھر کے ممبر ہیں، فیملی ممبر ہیں، وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے یا دوسرے کمرے میں بیٹھ کے وہ گپے ہانک رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، اور ٹی وی چلی ہوئی ہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور اگر فلمیں نہیں بھی دیکھ رہے، نیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، بڑی اونچی اونچی آواز سے ہنس رہے ہیں، اپنی موج مستی کر رہے ہیں. اور وہ بچہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے. اب وہ بچہ، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، ان کو اتنی نہیں ہوتی کہ ہم نے آگے کیا بننا ہے. وہ ایک مقام، جب ان کی ایج اتنی ہو جاتی ہے، وہ ایک ایج کا حساب ہوتا ہے. چھوٹی ایج میں بچے کو نہیں اتنا زیادہ ہوتا کہ میں نے کیا بننا ہے. اس وقت اپنے پیرنٹس کو اپنے بچے کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر وہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، یہاں سبق یاد کر رہا ہوں، میرے باقی جو گھر کے ممبر ہیں، میری ماں ہیں، میرے پاپا ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے اور جو بھائی ہیں، وہ دیکھیں کیسے موج مستی کر رہے ہیں. کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی نیوز دیکھ رہا ہے، کوئی ٹی وی چلا کے کیا دیکھ رہا ہے، کچھ بیٹھے اپنی مرضی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. جب وہ ان کی عیاشیاں دیکھے گا، ان کی عیش پرستیاں دیکھے گا، ان کو بالکل کھلم کھلا اٹھتا ہوا آزاد ماحول میں دیکھے گا، تو وہ کیوں اس کا دماغ خراب ہے؟ وہ بیٹھ کے پڑھے گا. وہ بچہ ہے، اس نے وہی ماحول اختیار کرنا ہے، اس کا دل بھی اسی ماحول پہ کرنا ہے جو باقی گھر کا ماحول ہے. تو آپ نے یہ بہت بڑی غلطی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں کرنی. جب تک آپ کا بچہ حفظ نہیں کرتا، حفظ کے علاوہ اور بھی جس کام میں بھی آپ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ماحول ویسا بنائیں. اور جب آپ کا بچہ حفظ نہیں کرتا، اس وقت تک آپ نے یہ کام نہیں کرنا. آپ کا بچہ، آپ اپنے بچے کو حفظ کے لیے بٹھا رہے ہیں، سبق یاد کے لیے بٹھا رہے ہیں، اگر کوئی اور گھر کا کام ہے کام کریں. جو ٹائم آپ کے پاس فری ہے آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں، وہاں جا کے بیٹا آپ نے کتنا سبق یاد کر لیا ہے، کتنا باقی رہ گیا ہے. اچھا آپ نے 2 آیتیں یاد کر لی ہیں، 10 آیتیں یاد کر لی ہیں، چلیں شاباش، مجھے جلدی جلدی سنائیں، اور باقی بعد میں یاد کر کے مجھے بعد میں بھی سنا لیں. اس طریقے سے آپ کو جلدی سبق یاد ہو جائے گا. اس طریقے سے اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہیں. اس کو یہ نہ محسوس ہو کہ میں اکیلا ہوں، صرف میں اکیلا ہی محنت کر رہا ہوں، ایسا محسوس نہ ہونے دیں. جب آپ اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے، اسے کہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، مجھے سب کی سنا دیں. پھر اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر لیں کہ آج اس ہفتے میں اگر آپ نے اچھا پڑھا، سبق اچھا سنایا، اگر آپ کے قاری صاحب نے مجھے کہا کہ یہ اچھا پڑھ رہا ہے، منزل سب کی سبق بالکل اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، سنایا ہے، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، تو پھر آپ کو میں ویکینڈ پہ کسی اچھی جگہ پہ لے کر جاؤں گا. یعنی دور نہیں، ساتھ گھر کے جس شہر میں آپ رہتے ہیں کوئی اچھی جگہ جو آپ کو لگتی ہے وہ کہہ دیں کہ ہم فلاں جگہ پہ آپ کو لے کر جاؤں گا، یا آپ کو فلاں چیز لے کر دوں گا. اس طریقے سے آپ اچھا پڑھیں. بس جب حفظ کر جائیں گے تو پھر آپ کو فلاں چیز لے کر دوں گا اور فلاں کسی اور شہر میں گھمانے لے جاؤں گا. اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، نہیں رکھتے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق اسے آفر دیں تاکہ آپ پوری بھی کر سکیں. تو اس طریقے سے بچہ جو ہے اس کا دل اور کرے گا، شوق بڑھے گا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، بڑے شوق سے وہ یاد کرے گا. آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے تو حافظ بنانے کے لیے اس گھر کا ماحول کو ویسے ہی بنانا ہے تاکہ اس بچے کو یہ نہ لگے کہ میں اکیلا ہی محنت کر رہا ہوں، اکیلا ہی پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. کچھ ماں باپ میں نے دیکھے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کے بچے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بچہ پڑھ کے آتا ہے یا کبھی قاری صاحب بھی کہہ دیں کہ ان کو سبق یاد کروا دیا کریں، بس ٹھیک ہے اگر سب کروا دیں گے، بچہ ہے اس پہ اتنی زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اسے ٹھیک ہے وہ دیکھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ ٹی وی دیکھتا ہے دیکھے، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم ہونا چاہیے. جب وہ اب بچہ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ آدھا گھنٹہ جتنا بھی ہے آپ اس کو فکس کر دیں، آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے. مثال کے طور پہ کوئی اسلامی چیزیں لگا دیں، اسلامی چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. تو اس طریقے سے اگر بچے کے ساتھ آپ مل جل جائیں گے اور ساتھ مل کے اس کو یاد کروانے کی کوشش کریں گے تو بچے کو کنفیوژن نہیں ہوگی،
بچہ پریشان نہیں ہوگا. یہ آپ کو زبردست بات، اپنی زندگی کی تجربے کی بات بتا رہا ہوں. آپ اس طریقے سے کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو بچہ کس طریقے سے پڑھتا ہے. جب آپ یہ نہیں کرتے، آپ خود اپنی عیش پرستی کرتے ہیں اور بچے کو حفظ کے لیے ڈال دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری خواہش ہے میرا بچہ حافظ بنے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی قرآن پاک مکمل نہیں کرے گا. 100 میں سے کوئی ایک ہوگا جو کر جائے گا، ورنہ ہر بچہ نہیں کرتا. کر بھی کہ جائے گا تو وہ بہت دھکے سے. تو اس طریقے سے ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اپنے بچے کا پورا پورا ساتھ دینا ہے. پھر دیکھیے گا کس طریقے سے قرآن پاک وہ حفظ کرتا ہے اور کس طریقے سے یاد کرتا ہے. باقی اگر کسی چیز کا سوال آپ کے ذہن میں ہے کسی قسم کا اس حوالے سے، تو آپ کمنٹ میں سوال بھیج دیجئے گا، اس کا میں جواب دے دوں گا. چلیں جی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. وقال الذین، واو زبر وا، قاف زبر الف قا، وقا، لام زبر لام، لل لام زبر لا، وقال اللہ، زال زیر یا، زی نون زبر نا، وقال الذین، لام زبر الف لا، یا زبر عین یا، لا یا، لام زبر لا، میم پیش واو مو، نون زبر نا، لا یعلمون، لام زبر واو لو، لام زبر الف لا، لولا، یا پیش یو، کاف زبر لام کل، لام زیر لی، یکلی، میم پیش مو، نون زبر الف نا، یکلمونا. جب نون کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں الف ہے دو، ایک الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے. نون زبر الف، نون زبر لام نل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ناللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس کو پر پڑھیں گے. حمزہ زبر واو او، تا زبر حمزہ تا، او تا، تا زیر یا، تی، نون زبر الف نا، او تا تینا. یا مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. یہاں پہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، تا تی، اس طریقے سے. اور یہاں پر الف مدہ ہے، اس کے اوپر مد منفصل ہے 2.5 سے 3 الف کے برابر، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پریکٹس کے طور پہ. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا. اب اس کے بعد ہے آیتن. یہاں پر حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، آیا، تا دو پشتن، آیتن. جب سٹاپ کریں گے تو تا ہا سے بدل جائے گا، آیہ. اس طریقے سے اس کا رول پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو. کاف زبر کا، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، کاف زبر کا، کذالکا. زال کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. کذالکا. قاف زبر قا، لام زبر لام لل، لام زبر لا، قال اللہ، زال یا زیر زی، نون زبر نا، قال الذین، میم زیر نون من، قاف زبر با قب، لام زیر لی، ہا زیر میم ہم، میم زیر تھا مس، من قبلہم مس، لام زبر لا، مثلا. ہا کو جب میم سے کنیکٹ کریں گے تو پہلی میم کو چھوڑ دیں گے، دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار. قاف زبر واو قو، لام زیر لی، ہا زیر میم ہم، قولہم. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے، سٹاپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. اب اس کے بعد ہے تا زبر تا، شین زبر الف شا، تشا، با زبر با، ہا زبر تاحت، تشابہت. یہاں پر آیت ختم نہیں ہو رہی، آیت نیکسٹ پیج بھی ختم ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر پیج چینج کرنے میں کچھ پرابلم ہے، اس لیے اس آیت کو مکمل کریں گے دوسرے پارٹ میں. یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں، اب اس کو ہم لہجے میں پڑھیں گے. آپ نے یہاں تک جو ہے وہ سیکھنا ہے، نیکسٹ پارٹ میں اس آیت کو مکمل کریں گے. آگے شروع ہوتی ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اس طریقے سے. تو آپ نے فی الحال یہاں تک یاد کرنا ہے. اب اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں پریکٹس کے طور پہ. کذالک قال الذین
मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम तशाबहत। अब हम लहजे में पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहू क़ानितून। बदीउस समावाति वल अर्दि व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वक़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।